ایک صحابی ہیں ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، پر شراب کی عادت نہیں چھوٹی ان سے۔ کئی دفعہ ان کو حد لگی، کوڑے لگے، پھر پینا شروع کر دیتے تھے۔ تو حضرت سعد نے حضرت عمر کو لکھا کہ میں ابو محجن کا کیا کروں؟ کہا اس کو قید میں رکھو، جب تک توبہ نہ کرے اس کو چھوڑو نہیں۔ تو انہوں نے ان کو وہی اسی قلعے کے نیچے کمرے میں بند کر دیا۔ ایرانی کو پلہ بھاری ہونے لگا تو ابو محجن تڑپ رہے کمرے میں کہ یا اللہ میں کیا کروں۔ تو حضرت سعد کی بیگم سلمہ ان کا گزر ہوا، کہنے لگے سلمہ یہ میرے بیڑیاں کھول دے اور مجھے گھوڑا اور تلوار دے دے، اگر میں شہید ہو گیا تو تھوڑی جان چھوٹ گئی، اور اگر میں بچ گیا تو میں واپس آ کے خود ہی بیڑیاں پہن لوں گا۔ تو وہ کہنے لگی اگر سعد کو پتہ چلا تو مجھ پر ناراض ہوں گے، اور آگے چل پڑی۔ تو انہوں نے شعر پڑھا کفا حزنا ان تلتقی الخیل بالقنا واترک مشدودا علی وثاقیا، میرے درد کے لیے یہی کافی ہے کہ سامنے حق کو باطل ٹکرا رہے ہیں اور میں بیڑیوں میں بند پڑا ہوا ہوں۔ اذا قمت عنان الحدید غلقت علی مصاری قد تسم المنادیا، جب میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے لوہے کی بیڑیاں مجھے زمین پہ پھینک دیتی ہیں، اور میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل ہے کمرے کی جو میری پکار کو باہر جانے ہی نہیں دیتی۔ جب یہ شعر حضرت سلمہ نے سنے تو ان کو رحم آ گیا، وہ واپس آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا، اس کی بیڑیاں کھولی اور حضرت سعد کا گھوڑا دے دیا، اپنے خامند کا تلوار دے دی۔ انہوں نے کپڑے سے نہ اپنا منہ چھپا لیا، اور مسلمان یوں ہو رہے تھے اور ایرانی یہاں آ گئے تھے، اور یہ شخص اللہ سے کیا لو تھی، دیکھو وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، خطا سے پاک صرف نبی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ شراب کے عادی ہیں اور نکلے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے، اور ایک طرف سے جو اس اللہ کے بندے نے حملہ کیا ہے کلی ذات، اس نے ایرانیوں کی صف میں کھلبلی مچ گئی اور سارے ایرانی پریشان ہے کہ بلا آ گئی، جیسے بجلی چمکتی ہے ایسے وہ چمک رہے تھے ادھر 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 ادھر۔ اور صحابہ چونکہ چہرہ چھپا ہوا تھا تو کہہ رہے اے بندہ تھا لگتا نہیں کوئی فرشتہ اللہ نے انسانی شکل میں اتار دیا ہے۔ کبھی رائٹ پہ حملہ کرتے، پھر لیفٹ پہ حملہ کرتے، پھر وہاں سے رائٹ پر آتے، پھر وہاں سے لیفٹ پر جاتے۔ ایک جب اللہ ساتھ ہو نا تو وہ ایک نہیں ہوندا، وہ نال دعا اللہ ہوندا ہے۔ کلا ابو محجن ہوندا تا کسے ایرانی دا سر لا دے بنائے، پچھو اللہ کھلوتو یا کانڈ دے۔ تو وہ اس قدر کھلبلی مچی کہ ایرانی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ ایک بندے نے ایران کے لشکر کے زور کو توڑ دیا، اور جو ہی ان کا زور ٹوٹا اور وہ پیچھے ہٹے تو انہوں نے اچھا حضرت سعد بن ابی وقاص اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے اے کون ہے بندہ، چونکہ چہرہ چھپا ہوا ہے، غور کر کے کہنے لگے اے گھوڑا تو میرا لگتا ہے پر وہ تو استبلج کھلوتا ہے، اور حملے دا انداز ابو محجن دا ہے، وہ جیلج پہ ہے، تو یہ کون ہے؟ تو پریشان ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ الجولت جولت فرس، گھوڑے کی جو چھلانگ ہے وہ میرے گھوڑے جیسی ہے، وہ سولت سولت ابی محجن، اور حملے کا انداز ابو محجن کا ہے، وہ قید میں ہے، گھوڑا میرا استبل میں ہے۔ یہ کیا بلا ہے جس نے پورے ایران کے لشکر 1,20,000 نو ایک بندہ گھما دے گئے؟ اے اللہ کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کوئی توپ تو نہیں تھی، کوئی ایٹم بم تو نہیں تھا، پیچھے اللہ تھا۔ اللہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور میں تمہاری مدد کروں تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آج اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا، اللہ تو کہتا میں حاضر ہوں، پیچھے اللہ ہے۔ تو جب وہ ایرانی لشکر پیچھے ہٹا تو یہ واپس آئے اور بیڑیاں باندھ کے بیٹھ گئے۔ شام کو حضرت سعد کے خیمے میں سارے جو امیر لشکر خالد بن عرفہ، قیس بن مکشو اور جریر بن عبداللہ اور بڑے نعمان بن مقرن، یہ بڑے بڑے جو تھے، مغیرہ بن شعبہ، یہ سارے اکٹھے ہوئے۔
کہنے لگے یار پتہ نہیں وہ کون تھا جو آیا، چہرہ تو نظر آیا نہیں، لیکن اس نے پوری جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ اب کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، سارے پھر یہی کہنے لگے لگتا اللہ نے کسی کے ذریعے ہماری مدد کی، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ تو پھر حضرت سلمہ خیمے میں داخل ہوئیں اور حضرت سعد سے پوچھنے لگیں آج جنگ کا کیا حال رہا؟ تو کہنے لگے آج تو اللہ نے کسی فرشتے کے ذریعے ہماری مدد کی۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے ویسے ایک بات کہوں سلمہ، اگر میرا گھوڑا استبل میں نہ ہوتا تو مجھے لگتا تھا گھوڑا میرا ہے، اور ابو محجن قید میں نہ ہوتا تو مجھے لگتا تھا حملے کا انداز ابو محجن کا ہے، لیکن پتہ نہیں کون تھا۔ تو حضرت سلمہ کہنے لگی حاجت اگر آپ مجھے معاف کریں تو میں ایک بات کہوں؟ کہنے ہاں ہاں کہو۔ کہا وہ گھوڑا آپ کا تھا اور وہ ابو محجن تھا، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہ میں گزری تو اس نے مجھے کہا مجھے چھوڑ دو، میں نے چھوڑا نہیں، اس نے شعر پڑھے، میرا دل نرم ہو گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ یہ سارا کمال ابو محجن کا ہے۔ فرمایا ابھی بلاؤ ابھی بلاؤ۔ ابو محجن کو بیڑیاں کھول کے بلایا گیا، آپ نے گلے لگایا، ماتھا چوما۔ ابو محجن آج کے بعد جو مرضی کر، تو آزاد ہے، تجھے کوئی سزا نہیں ہے۔ کہا پھر میری بھی آج کے بعد شراب سے پکی توبہ ہے، پہلے میں اس لیے شروع کر دیتا تھا کہ لوگ کہیں گے کوڑوں کے ڈر سے اس نے شراب چھوڑی، تو میں پھر شروع کر دیتا تھا، اب آپ نے مجھے معاف کیا تو میری بھی توبہ ہے۔ 4 دن یہ جنگ چلی تو میرے رب کا غیبی نظام چلا۔ چوتھی رات جب لشکر الگ ہونے لگا تو قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر پڑھ کے دوبارہ حملہ کر دیا ایرانیوں پر، اندھیری رات میں۔ پیچھے صحابہ نے بھی کر دیا، ایرانی بھی آگے، ساری رات لڑائی ہوتی رہی، دن کو چلی، شام کو رک جاتی تھی۔ قعقاع بن عمر کی تکبیر پر صحابہ کو جوش آیا، انہوں نے دوبارہ حملہ کر دی۔ بھوکے پیاسے سارے دن، اے نہیں کہ کوئی ٹھوٹ ٹھا ٹھا کر دے پین، 20-20 کلو کی تلواریں ہیں، ایک من کی تلواریں ہیں، اور اوپر لوہے کے لباس ہیں، جسے سارا دن لڑے، شام کو واپس ہونے لگے، پھر ایمان نے اٹھایا اور ٹکرا گئے۔ صبح تک جنگ جاری رہی۔ پھر صبح کے وقت ایک خوفناک آندھی چلی صحابہ کی طرف سے ایرانی لشکر پر، صحابہ پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو کبھی اللہ کے یاری تو لگاؤ، پھر دیکھو کیسے آتا ہے۔ ہوا چلی، آندھی، اور وہ آندھی صحابہ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی، اور ایرانیوں کے خیمے اکھڑ رہے ہیں، اور مٹی اور گرد و غبار، اور رستم کا جو تخت تھا نا، وہ اس کا خیمہ بھی اڑ گیا اور تخت بھی الٹ گیا۔ تو رستم نے اس کی فال لی کہ کم خراب ہو گیا، اس نے دوڑ لگائی اور دریا کی طرف بھاگا، فرات، دریا فرات کے کنارے جنگ تھی۔ تو ایک صحابی ہیں ہلال ابن علقمہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان، انہوں نے دیکھا کہ کوئی بڑے لشپش والا کوئی آدمی بھاگا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کوئی اہم آدمی لگتا ہے، ان کو نہیں پتا یہ رستم ہے، انہوں نے پیچھے دوڑ لاتی، رستم نے پیچھے دیکھا تو انہیں تیر مارا، چونکہ وہ بھاگ رہا تھا، تیر یہاں کہیں لگنے کے پیر پہ لگا، پیر پہ لگا تو انہوں نے آگے چھلانگ لگائی اور جا کر اس کا گربان پکڑا، ٹک، تلوار، او سر ادھر گیا، وہ ادھر گیا۔ جب اس نے سر اٹھایا تو یہ تو رستم ہے، انہوں نے کہا میں نے رستم کو مار دیا۔ یہ کہنا تھا تو ایرانیاں دی بھگدڑ شروع ہو گئی، کوئی دریا میں ڈوب کے مرے، کوئی بھاگ کے مرے، کوئی ادھر گئے، کوئی ادھر گئے۔ اسی طرح این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر میں تمہاری مدد کروں تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آگے مدائن پھر کبھی وہ سناؤں گا، چھوٹا سا سنا دیتا ہوں۔ دریا میں دجلہ میں خوفناک طوفان تھا اور عرب کے گھوڑے پانی کے عادی نہیں ہیں۔ حضرت سعد نے فرمایا میں نے دریا پار کرنا ہے، آج ہی کرنا ہے، لہذا سب تیاری کرو۔ کیا؟ سب کہو نستعین باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تیاری ہو رہی ہے۔ اور پہل کون کرے گا؟ تو عاصم بن عمر تمیمی، وہ جو لے کر آئے تھے ٹوکرا، انہوں نے کہا میں تیار ہوں، کہ ان کے ساتھ 600 آدمی تیار ہو جاؤ۔
607 کھڑے ہو گئے۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچے تو حضرت عاصم بن عمر نے کہا 60 آدمی پہل کرو، 60 آدمی پہلے اندر جاؤ۔ کون تیار ہے؟ تو حجر بن عدی رضی اللہ عنہ پہلے کھڑے کہ میں تیار ہوں۔ ان کے ساتھ 60 اور ہو گئے، تو حجر بن عدی آگے اور 60 پیچھے۔ جب دریا کے کنارے پہنچے تو گھوڑے ڈرنے لگے، کیونکہ دریا میں شور تھا اور طوفان تھا، جیسے سیلاب آتا ہے، تو گھوڑے ڈرنے لگے۔ تو جو گھوڑ سوار تھے وہ بھی ذرا گھبرانے لگے۔ تو ذرا سنیا جب ایسا گل سناؤن واسطے تو تھوڑا جا سنا دیتا ہے، باقی تفصیل کدی بعد سناواں گا۔ تو حجر بن عدی کہنے لگے اوئے اتخافون من هذه النطفہ، اوے نطفے تو ڈر گئے ہو؟ نطفے تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ دریائے دجلہ۔ اے ساڈا راوی جڑا ہے یہ امان دا نہیں، جس لئے سیلاب آ جاوے، دجلہ تو بلا دریا ہے۔ اوے نطفے سے ڈر گئے ہو؟ نطفے سے؟ اتخافون من هذه النطفہ، اس نطفے تو ڈر گئے ہو؟ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا۔ قرآن کی آیت پڑھی، کوئی مر نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور کہا اللہ اکبر، اور گھوڑے کو ڈال دیا۔ نطفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نطفہ۔ تو حجر بن عدی نے طوفانی دریا میں چھلانگ لگا دی، پیچھے 60، پیچھے 600، پیچھے 30,000، اور اللہ پہ قربان جاؤں سامنے دریا کے کنارے ایرانی تیر کمانے لے کر کھڑے ہوئے تھے، اور صحابہ ایسے باتیں کرتے جا رہے تھے جیسے زمین پہ چل رہے ہوں۔ جب کسی کا گھوڑا تھک جاتا، دریا چوڑا تھا، تو پانی کے اندر سے خشک زمین کا ٹکڑا نکلتا، وہ اس کے اوپر گھوڑا آرام کرتا اور پھر تیرنا شروع کر دیتا۔ اور یہ ساری لکھی باتیں سنا رہا ہوں، ہوائی نہیں سنا رہا ہوں۔ دریا میں سے زمین کا ٹکڑا خشک باہر آ جاتا، گھوڑا اس پہ سانس لیتا، بچہ لگ گئے۔ پورے لشکر میں 2 واقعے ہوئے، ایک پانی کی موج آئی، ایک صحابی یوں ہوئے، تھوڑا زین تو ہل گئے۔ ان کے ساتھ تھے قعقاع بن عمرو، انہوں نے اسے کوہنی ماری اور اس کو پھر سیدھا کر دیا۔ تو سعد بن نبی وقاص دیکھ رہے تھے، کہنے لگے مائیں عاجز ہیں قعقاع جیسا بچہ پیدا کریں۔ اور ایک صحابی تھے، ان کا جو پیالہ تھا نا رسی سے بندھا ہوا، پانی کی موج سے رسی ٹوٹ گئی، پیالہ ادھر چلا گیا۔ دوسرے نے کہا لگتا تیری نیت بدل گئی ہے، تاں تیرا نقصان ہوا۔ اس نے کہا اللہ دی قسم ہے میری نیت کوئی نہیں بدلی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا پیالہ ضائع ہوا۔ یا اللہ ذرا گل سنا جے، یا اللہ اب میں ہی تینوں ملیا میرا پیالہ کھڑی جاوے۔ کیا کمال کی بات، یا اللہ میں ہی تینوں ملیا میرا پیالہ کھڑی جاوے اور میں قربان جاؤں۔ جب وہ دریا، اب دیکھو نا یہ پانی یہ جا رہا ہے، پیالہ لکڑی کا ہے تو یہ جا رہا ہے، لیکن جب انہوں نے دریا پار کر کے کنارے پہ قدم رکھا تو لکڑی کا پیالہ آگے پڑا ہوا تھا، ان سے پہلے وہاں پڑا ہوا تھا۔ تو حضرت سعد نے حکم دیا کہ ان کو کنارے سے ہٹاؤ، تو انہوں نے دریا سے ہی تیر اندازی شروع کی۔ وہ تو اتنے ڈر گئے، دیو آمنا، وہ انسان نے دیو آ گئے، دیو آ گئے، بھجو بھجو دیو آ گئے۔ ایڈے وڈے دریا نو پار کیتی جاندے، نہ کوئی مردہ پیا، نہ کوئی ڈھاندا پیا، نہ کوئی ڈوبدا پیا۔ اے بلائی ہیں بندے نہیں ہیں، بلائی ہیں بندے نہیں ہیں، بھجو بھجو۔ سارا شہر خالی کر کے بھاگ گئے۔ جب حضرت سعد کا لشکر داخل ہوا، پورا مدائن خالی پڑا تھا، اور نوشیروان کا سفید محل خالی خزانوں سے بھرا ہوا، اور وہ سب خزانے میرے رب نے صحابہ کے قدموں میں ڈال دیے۔ لو ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محیط۔ 2 کام تسی کر دیو، ایک صبر تے ایک تقوی، پھر ویکھیا جے میں آمدہ کیویں ہاں۔ اللہ نے آ کے دکھایا، سارے خزانے کٹھے ہوئے۔ ایک جگہ ایک ہرن ایسے پاؤں کر، ہرن کا بت بنا ہوا تھا، اس ہاتھ اس نے ایسے کیا ہوا تھا، اگلا ایسے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ جو ایسے ہاتھ کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کوئی اشارہ ہے۔ اللہ نے جب دینا ہو تو جس طرح وہ اشارہ کر رہا تھا کہا یہاں کھدائی کرو،
کھدائی کی تو نیچے سے 100 خزانے نکلے، 100 کمرے خزانوں کے بھرے ہوئے۔ 400 سال حکومت کی تھی آل ساسان نے، 224 عیسوی سے لے کر 651 عیسوی تک، تو یہ 400 سال کے خزانے اس میں تھے جو اللہ نے وہ اس اشارے کو حضرت سعد سمجھے اور حضرت عمر کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیے۔ اور جب آپ ہمارے نبی جب تشریف لے جا رہے تھے اور سراقہ ہجرت میں، اور سراقہ بن مالک نے پیچھا کیا 2-3 دفعہ اور پھر آخر توبہ کی، تو آپ نے کہا سراقہ آج تو میں نے نپڑ دے پیچھے، وہ کیا دن ہوگا جب تجھے ایران کے بادشاہ کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور خود مکے والوں سے نکل کے جان بچا کے جا رہے ہیں، اور دنیا کی سپر پاور کے بادشاہ کے کنگن کی بشارت ایک بدو کو دے رہے ہیں۔ اور جب وہ خزانے آئے تو حضرت عمر نے فرمایا کسریٰ کے کنگن دیکھو، کسریٰ کے کنگن نکالے گئے کہ سراقہ کو بلاؤ، وہ بیمار تھے، 2 آدمیوں کے سہارے سے آئے، ان کو بلایا اور کہا سراقہ مجھے ابوبکر صدیق بتا کر گئے تھے کہ اللہ کے نبی نے تجھے، چونکہ اس وقت صدیق ساتھ تھے، عمر ساتھ نہیں تھے، کہ تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ حضرت عمر نے خود پہنائے کہ یہ لے، آج میرے نبی کی بات سچی ہوگی۔ پھر چونکہ سراقہ کا قد لمبا تھا، کہ وہ کسریٰ کا لباس بھی لاؤ، وہ لباس لائے، وہ سراقہ کو پہنایا اور کہا ساڈا بادشاہ ہے۔ اس کو مسجد میں ادھر پھر آیا ادھر پھر آیا کہ یہ وہ خزانے ہیں جب لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے دوسری قوموں کو مالک کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ توبہ کرو میرے علاقے کے لوگو، تمہارے ساتھ میں جتنی ہمدردی سے بات کر سکتا ہوں اور کہیں نہیں کر سکتا ہوں، میری رگیں ہیں یہاں، 500 سال سے میرے آباء و اجداد کی قبریں ہیں یہاں، تو لمبے پہ میرے خاندان نے کئی سو سال حکومت کی ہے، اور جتنی ہمدردی میرے دل میں تمہاری ہو سکتی ہے کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ توبہ کرو، جوان سارے نوجوان بیٹھے ہو، بہت تھوڑے سفید داڑیاں والے ہیں، توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں جھکو، کبیرہ گناہوں سے توبہ کرو، نماز کو زندہ کرو، قرآن سیکھو، جھوٹ نہ بولو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو، ماں باپ کو دکھ نہ دو، پڑوسی کو دکھ نہ دو، کسی پر زیادتی نہ کرو، کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو، کاروبار میں ملاوٹ نہ کرو، کھوٹ نہ کرو، سچائی سے چلو۔ 10-15 چیزیں ہیں، یہ کر لو، دنیا بھی تمہاری، جنت بھی تمہاری۔ تو سارے نیت کرتے ہو بچے نوجوان، تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر ایک دفعہ اور زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر آپ نے دل سے کہی ہے تو اللہ نے سب معاف کر دیے ہیں، اور پھر گھبرانے کی بات نہیں۔ اگر کبھی گناہ پھر ہو جائے تو کوئی ڈرن دی گل کوئی نہیں، پھر آ جائے گا یا اللہ میری توبہ، اللہ کہے گا چل جا معاف کی۔ ہاں کہ جتنی دفعہ آؤ گے میں معاف کر دوں، جب بھی آؤ گے میں معاف کر دوں، جس عمر میں آؤ گے میں معاف کر دوں۔ کوئی بڑھاپے جوانی کی قید کوئی نہیں ہے، بڑھاپے میں معافی مانگو، جوانی میں مانگو، صحت میں مانگو، بیماری میں مانگو، اللہ کہتا ہے ایک باری معافی مانگو میں معاف کر دے گا۔ تو اس لیے توبہ بہترین عمل ہے، اللہ کو راضی کرنا سب سے آسان کام ہے کہ وہ 1 سیکنڈ میں راضی ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی کوئی گڑبڑ ہو جائے، پھر کوئی اللہ میری توبہ، اللہ کہے گا چل جا، پھر معاف کر دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو دن میں 100 دفعہ توبہ توڑے، 100 دفعہ مثال دی، اور ہر دفعہ توبہ کر لے تو اللہ ہر دفعہ خوشی سے معاف کر دیتا۔ اپنا پتر بھی 3-4 باری ہیٹ ہوتے ہوئے نا تو بندہ 2-4 لاکھ انہوں یا دفعہ نکل جا میرے گھروں۔ اور میرا نبی کہہ رہا اور دن میں 100 دفعہ تم توبہ توڑو اور 100 دفعہ آ کے کہہ دو یا اللہ معافی، تو اللہ اتنی خوشی سے معاف کرتا ہے جتنا پہلی دفعہ معاف کیا تھا۔ اب بتاؤ کیسا اللہ ہے میرا آپ، کیسا کریم اللہ ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ نیت کر دو نا سارے بھائی۔
سب کو رخصت کر دیا. جبریل آ گئے. یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا. ہاں, جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھلایا ہے, چند پونڈ کے پیچھے جہاں موت پوچھ کے جائے. آپ نے کہا آ جائے, وہ اندر آئے. السلام علیکم یا رسول اللہ, سلام پیش کرتا ہوں. میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا, آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں. میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کیا. یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں. اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں, آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں, اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں. طارق جمیل سے کوئی پوچھے, آپ سے کوئی پوچھے گا؟ پوچھا جا رہا ہے, موت پوچھ رہی کہ آؤں کہ نہ آؤں. تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہاں جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, کیا کہتے ہو, کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. او میرے بھائیو بہنوں, ایسی موت مانگو اللہ سے. جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا. ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے, ہتھ کڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے. ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو. موت ہمارے لیے راحت ہے, اللہ خوش ہو رہا. جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا, میرے نبی نے فرمایا, سعد بن معاذ بڑے صحابہ میں ہیں, میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے. چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں نا, یہاں سے نکلنا ہے, وہاں تو پہنچنا ہے, وہاں تو خوشی ہے, یہاں غم ہے. تو آپ نے کہا, میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے. ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے, اللہ بھی خوش. کیا کر رہے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ اس دھوکے کے گھر, اس مچھر کے پر, اس مکڑی کے جالے, اس دکھوں کے گھر, اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ اللہ کو ڈھونڈو, جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو, پھر جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو, مزے کی نیند قبر میں پوری کرو, اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ. کہ یا رسول اللہ, اللہ ملاقات کے شوق میں ہے. تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے, ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے. ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا صحرا گلے میں ڈالنا ہے. ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا, قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی. ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا صحرا گلے میں ڈال لیا. کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا, اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا. اللہ کو پالینے کے بعد کوئی ہار نہیں, اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت نہیں. اللہ کو اپنا مطلب بناؤ, اللہ کو مطلب بناؤ, اللہ کو مطلب بناؤ, اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. واہ یا رسول اللہ. ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا. آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ. جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ, میں پھر جواب دوں گا. واپس گئے, جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا. میرے رب کی عزت کی قسم,
اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس کملی والے پر۔ اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے۔ بیچ میں وہ حائل ہو گئے، ان کے آنسو، ان کی دعائیں۔ مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، پورے شہر کو بندر بنا دیا۔ مچھلی کھانا کون سا گناہ ہے؟ اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی، کھاؤ، اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ کھاؤ، ہفتہ نہیں۔ مگر نہیں کھائیں گے، کھایا، اللہ نے بندر بنا دیا۔ شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتا ہے۔ کہا کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ یہ تو اس کی دعائیں ہیں، بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو زمین میں دھسایا، کسی کو پانیوں میں بہایا، کسی کو ہواؤں سے اڑایا، کسی پر آگ کو برسایا، کسی پر بجلیوں کی چمک کو سے ان کو راکھ کیا۔ کب میرے رب نے کیا کچھ نہیں کیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ، وہ کیوں نہیں ہوا کہ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، رونا دھونا ہے، امتی امتی۔ اچھا چلو یہ تو دنیا ہو گئی، آپ نے یاد رکھا میدان معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا اور ایک چیخ مارے گی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب بھول جائیں گے۔ ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنا ہوگا نفسی نفسی۔ جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اور کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی، اور اس کی آگ کے شعلے اور اس کا دھواں اور اس کی چیخ اور اس کی آواز۔ تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے، اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ یا اللہ میری جان، میری جان، ماں نہیں، ابا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، بھائی نہیں، میری جان۔ چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں، انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان، ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، باپ کا بھی نہیں کرتا، میری جان۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان، میری جان۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، سلیمان داؤد باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی۔ یہ نبیوں کا حال ہے، میرا کیا حال ہوگا؟ لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک آواز ابھرے گی امتی امتی، ایک آواز آئے گی امتی امتی، ایک دکھ بھری، ایک درد بھری آواز آئے گی امتی امتی۔ سننے والے حیران ہوں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، اپنی امت کو مانگ رہا ہے، یہ کون ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی، یہ تو محمد الرسول اللہ ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے، اے رب میری امت۔ کون سی امت ساری زندگی شراب بیچتے رہے، کون سی امت ساری زندگی ڈرگز بیچتے رہے، کون سی امت ساری زندگی زنا کرتے رہے، کون سی امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، ساری زندگی جوا کھیلتے رہے۔ آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تمہیں میری عزت کا خیال نہ میری نسل کی قربانیوں کا خیال، میرے معصوم بچے نیزوں پہ جھڑ کے اس دین کے
تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم ڈھا کے آئے ہو، دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال. یہ کہنے کا موقع تھا. میں قربان جاؤں اس نبی رحمت، اس کامل اکمل نبی پہ، اس ہادی رہبر پر میں کہاں سے الفاظ لاؤں ان کی تعریف کے لیے. دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، ایک اللہ، ایک اللہ کا رسول. ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا. وہ کہتے جا اللہ ان کو آگ میں ڈال دے. انہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے، نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا، نہ میرا مچلنا رونا دیکھا، نہ احد میں ٹوٹے دانت دیکھے، نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا، نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے. دفعہ دور کر دے میری آنکھوں سے. میں قربان جاؤں اس نبی رحمت پر. کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. نہ یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا. آپ کے لیے ممبر آئے گا، میرے حبیب بیٹھو، تو آپ کہیں گے اب مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے. اور اللہ کہہ رہا بیٹھو تو میں کیا کروں گا؟ میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا، ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا. کہ اللہ تیری مان لی، میں ہاتھ رکھا ہوا ہے، لیکن میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کے ہی جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا. آؤ بھائی، ہمارا نیا سال ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے. ویسے تو جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا. سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فروری بھی اللہ کا، اور چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربیع الاول بھی اللہ تعالیٰ کا. دونوں ہی اللہ کے ہیں. کسی نے یہ لے لیا، کسی نے وہ لے لیا. ہم نے چونکہ چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا ہے. ہمارا تو نیو ایئر اب ہے. ہمارا نیو ایئر رونے سے شروع ہوتا ہے. کیسا اللہ نے نظام بنایا. کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا. نہیں، سال کے شروع میں یہ واقعہ رکھا ہے کہ ہر ایک کو پتہ چلے کہ ہاں نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا. نیا سال آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے. کہ ایک سال چلا گیا، ایک سال اور زندگی سے نکل گیا، اور بھی جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کا کوئی کام کرنے کو، توبہ کرنے کو، اللہ کو راضی کر لیں. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اور ایسی شفقت و محبت آپ کہیں گے یا اللہ یہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر، میں لوں گا، تو نہ لے، میں لوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب ثواب ہیں نا وہ کسی کو پتہ نہ چلے، بس میرے سامنے آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو میں قربان جاؤں. پھر وہ رب محمد ہے، اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے. وہ کہیں گے میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی. نہیں، میں آپ کو بھی نہیں دیتا، میں ان کا حساب پردے کے پیچھے لوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا. اتنی بڑی ہستی، اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں. یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا. پتھر کون سا کوئی تیر ہوتا ہے؟ پتھر تو پتھر. لیکن اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کہ پھٹ گئیں. ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک گیا. اور ساری کائنات کے دلہا سردار بے ہوش ہو کے گرے. وہ آپ کے غلام زید نے نوکر تھے، انہوں نے اٹھایا کندھے پر، بھاگے. پیچھے وہ سر پہ چڑھے ہوئے پتھر مار رہے ہیں اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے. خون زیادہ نکل گیا تو انہوں نے کندھے پہ اٹھا، دوڑ لگائی. اور آگے سامنے باغ تھا. کس کا؟ سب سے بڑے دشمن کا، مکے والے عتبہ بن ربیعہ. عتبہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور جنگ بدر میں قریش مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ.
لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں، وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا۔ تو جان کا دشمن عتبہ، لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا، کہنے لگا ہائے ہائے، طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتا۔ جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا، ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی۔ وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ کے سجائے۔ جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک حجاب درمیان میں آڑے آ گیا تو اپنے غلام کو بلایا، عداس کا، عداس یہ لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑا، اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا، کھا لے۔ حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا، ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے، ابھی موقع تھا کہ قتل کرتا۔ ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے۔ چند پونڈوں پہ اپنے نبی کو بیچ دیا۔ کہنے کا عداس یہ لے جا، وہ جو آدمی لیٹر پڑا، اسے کہنا تو میں رشتہ داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نہ کرنا، کھا۔ عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے تو اب آپ نے ایک انگور اٹھا کر بسم اللہ، تو عداس کہنے لگا یہ لفظ یہاں تو لوگ نہیں بولتے۔ آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے؟ کہا میں نینوا کا ہوں۔ اچھا، میرے بھائی یونس کے شہر کا، یونس علیہ السلام۔ وہ کہنے لگا وما ادراک ما یونس، آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا، تو آپ کو اپنے سارے زخم بھول گئے۔ پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے نا، آئے ہائے 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 ہائے، کیا اللہ پاک کے سامنے اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے میرے رب آج تجھ سے گلہ نہ کروں، آج تجھ سے گلہ نہ کروں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی، الی عدو ملکتہ امری او بعید یتجحم، ایسے دشمنوں کے حوالے تو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا، تجھ سے کون سا چھپا ہوا ہے۔ ساتوں آسمان لرز گئے، عرش کانپ اٹھا، اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر، یا رسول اللہ حکم فرمائیں اطبق علیہم الاخشبین، یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا۔ نبی رحمت، نبی رحمت، نبی رحمت، ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو، ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے، اور جاؤ پاکستان میں دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیسے پھر رہے ہیں۔ یہ کون سی امت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ کب؟ طائف میں۔ طائف میں 23 برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ فرمایا طائف میں۔ جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تھی ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، اور فرشتہ حاضر ہے، اللہ کی منشا شامل ہے، کر دوں؟ کہ نہیں، یہ نہ صحیح، ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ، یہ نہیں تو ان کی نسل ہی شاید کلمہ پڑ جائے۔ میں عذاب دلانے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ ما بعثت لعانا، میں لان تان کرنے نہیں آیا، انما بعثت رحمتا، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔
اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتیں برسا رہے ہیں اپنوں پر. امت بنو، مسلمان بنو. اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں. ساتوں آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. میرے بھائیو، یہاں کوئی آزاد نہیں ہے. موت سے لڑو، دکھاؤ. بڑھاپے سے لڑ کے دکھاؤ. غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ. یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا. اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے. اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا، جو موت دینے والا ہے، جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے. اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے، میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے. اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے، توڑ کے پھر بنانے والا ہے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. زمین آسمان کو ہلا رہا ہے، موت دے رہا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پہ موت آ رہی ہے. اذا السماء انفطرت، آسمان مر رہا ہے. اذا الشمس قورت، چاند سورج مر رہا ہے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑوں کی موت ہے. عرش فرش لوح قلم کرسی ہر شے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا، دائم رہنے والا، قائم رہنے والا، اپنی ذات میں قائم، اپنی ذات میں دائم، موت سے پاک، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، ظلم سے پاک، ذوق سے پاک، خزانوں کا مالک، عزت کا مالک، قوت کا مالک، شہنشاہی کا مالک، کبریائی کا مالک، ہیمنت کا مالک، جبروت کا مالک، خزانوں کا مالک، فرشتوں کا مالک، جبریل کا مالک، میکائیل کا مالک، اسرافیل کا مالک، اسرائیل کا مالک، طارق جمیل کا مالک، برمنگم والوں کا مالک، آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی. وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اسے ایسا نہیں، اکیلا معبود ہے. صفات کیسی ہیں؟ لہ الاسماء